وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمین. عزیزان گرامی، اللہ کا شکر عظیم ہے کہ اللہ نے یہ مبارک رات ہمیں عطا فرمائی کہ جس رات پر ہم ذکر مصطفیٰ کو سننے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی حاضریوں کو قبول عطا فرمائے. عزیزان گرامی، آئیں ایک دفعہ ہم سب منافقوں کی طرح نہیں، مومنوں کی طرح درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اور یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نہ ایک بنایا، تجھے ایک نہ ایک بنایا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کے کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کے کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اور رخصتی قافلے کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ شعر سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا. رخصتی قافلے کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. آسان لفظوں میں اگر میں آپ کو کہوں تو اعلیٰ حضرت یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کہو اب نہ ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں. اور بیچنے خود کو نبی کے دین پر، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں. آپ جتنے سودا کرتے ہو، آپ کو یہ اعتراض ہوتا ہے، آپ کا ذہن تردد کا شکار ہوتا ہے کہ ہمیں اس سودے میں فائدہ ہونے والا ہے کہ اس سودے میں ہم اس سودے کو خسارے والا سودا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ کا ذہن جو ہے تردد کا شکار ہوتا ہے کہ اس میں فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا. لیکن آپ کو بتاؤں، اگر مصطفیٰ کریم کے لیے آپ کام کرتے ہو، مصطفیٰ کریم کے دین کے لیے کرتے ہو، مصطفیٰ کریم کا کام کرتے ہو، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں تم میرے کاموں کو کرو، تمہارے کاموں کو کرنے کی ضمانت، تمہارے کاموں کی کرنے کی ضمانت میں محمد رسول اللہ لیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو، انسان اگر ضمانت لیتا ہے، انسان اگر ضمانت لیتا ہے، ہم اعتبار کرتے ہیں، ہم نیتا پر بھی اعتبار کرتے ہیں، ہم ڈی ایم پر بھی اعتبار کرتے ہیں. جب وہ کہتا ہے ہمیں ووٹ دو، ہم ووٹ دیتے ہیں، ہمارا اعتبار ہوتا ہے آپ اس کام کو کرو گے. اللہ اکبر. لیکن ہمارا اعتبار کب تک ہوتا ہے؟ جب تک اس کام کو کر لے. اللہ اللہ. دیکھو تو صحیح، آپ کو کوئی سیٹ کہے ہمارے فلاں کام کو کرو، آپ کر دو گے، لیکن کر دو گے اس لیے کہ اس نے آپ سے وعدہ کیا ہے اگر تو میرے کاموں کو کرتا ہے تو میں تمہارے گھر والے کو کھانا کھلاؤں گا، اگر تو میرے کام کو کرے گا میں تجھے 10,000 کی گڈی دوں گا. اللہ اکبر. معلوم کیا چلا؟ ہمیں معلوم یہ ہوا کہ جب ایک بندہ ہم سے وعدہ کرتا ہے تمہارے کام کو میں کروں گا، تم میرے کام کو کرو. اللہ اکبر. سرکار نے بھی ہم سے کہا ہم اگر سرکار کے کام کو کرتے ہیں، سرکار ہمارے کاموں کو کریں گے. اللہ اللہ.
آپ دیکھو تو صحیح، اگر آپ اعتراض کرو سرکار کہاں ہمارے کام آئیں گے، اللہ اللہ ہم اپنے دوست کو بلاتے ہیں، ہمارا دوست کام میں آ جاتا ہے، ہم اپنے دوست کو فون کرتے ہیں، ہمارا دوست جو ہے حاضر ہو جاتا ہے، سرکار کب حاضر ہوں گے؟ اللہ اللہ میں کہتا ہوں سرکار کو جب بھی پکارو گے سرکار تمہاری مدد کو حاضر ہوتے ہوئے آئیں گے، اسی لیے کہ سرکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الکوثر عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے تمہیں الکوثر عطا فرمایا۔ اللہ اللہ الکوثر سے مراد کیا؟ اللہ اللہ آپ کو معلوم ہے امام مجاہد کہتے ہیں الکوثر سے مراد الخیر کلہ ہے، مصطفیٰ کریم کو تمام خیروں کا کل دیا گیا ہے، یعنی جتنی ساری بھلائیاں ہیں تمام بھلائیوں کا کل دیا ہے۔ دیکھنے میں بھلائی یہ ہے کہ آپ یہاں سے وہاں تک دیکھو، لیکن سب سے بہترین سب سے زیادہ بھلائی اس چیز پر ہے آپ یہاں بیٹھے رہو، جہاں دیکھنا چاہو دیکھ سکو۔ مصطفیٰ کریم کو اللہ نے الکوثر دیا تو مصطفیٰ کریم جہاں چاہے دیکھ سکتی ہے، مصطفیٰ کریم جس کی چاہے مدد کر سکتی ہے، مصطفیٰ کریم جس کی چاہے اللہ اللہ اس کے کام آ سکتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے آپ کا دوست آپ کا ساتھ تب دیتا ہے اللہ اللہ جب آپ زندہ ہوتے ہو، آپ کا جسم جو ہے سلامت ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کی وہ ذات ہے جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اللہ اللہ اس وقت سے ہمارے نبی ہم سے محبت کرتی وذاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو معلوم ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں، ہمارے نبی کا پیغام کیا ہے، ہمارے نبی کا پیغام کیا ہے؟ میری امتیوں بری صحبت سے دور رہنا، میری امتیوں بری صحبت سے دور رہنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ نے یہاں پر یہ حکم عام طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جھوٹوں کے ساتھ نہ ہو۔ آپ سچے ہو یا جھوٹے ہو مگر آپ کو سچوں کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ آپ اگر برے ہو لیکن پھر بھی آپ کو سچوں کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ آپ شرابی ہو آپ سچوں کی صحبت اختیار کرو، آپ جو ہے اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، آپ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ لیکن کوئی بندہ اگر کوئی بندہ یہ کہے میں سچا ہوں میں اچھا ہوں میں جو ہے بروں کی صحبت میں رہوں گا، آپ کو معلوم ہے اس سے ہمارے ائمہ نے منع فرمایا ہے، مصطفیٰ کریم نے منع فرمایا ہے۔ جانتے ہو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں بروں کی صحبت تمہاری کس طریقے سے ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں سچوں کی صحبت تمہارے لیے عطر فروش کی دکان کی طرح ہے، عطر فروش کی طرح ہے۔ عطر فروش کو جانتے ہو نا آپ، عطر کی دکان پر اگر آپ جاتے ہو دیکھو تو صحیح آپ عطر لو یا نہ لو، آپ اگر جاتے ہو فقط آپ کا وہاں جانا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ آپ لیتے نہیں ہو مگر عطر والی کی عادت ہوتی ہے آپ کی طرف سکھا دیتا ہے، عطر والی کی عادت ہوتی ہے آپ کے کپڑے پہ عطر لگا دیتا ہے۔ یہی ہے نا کہ آپ جاؤ گے آپ کے کپڑے پتہ لگا دے گا، اب آپ پیسہ خرچ نہیں کرتے، لیکن جب آپ آتے ہو آپ کے بغل والے کو محسوس ہوتا ہے بندہ تو معطر ہو کر آیا ہے، بندے کے جسم سے تو خوشبو آ رہی ہے۔ ہم نے پوچھا خوشبو کیوں آتی ہے؟ وہ کہتا ہے عطر والے کی دکان پر گیا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں اگر تم نے سچوں کی صحبت اختیار کی تم کچھ نہ کرو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو مضبوط کر دے گا، پھر تمہارے اگر بغل والے کو تمہاری ایمان سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، تمہارے وجود پر برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ وہیں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروں کی صحبت تمہارے لیے پھٹے کی مترادف ہے، پھٹے کی طرح ہے۔ آپ پھٹے میں جاتی ہو کچھ نہیں کرتے مگر پھٹے کی جو گرد و غبار ہے آپ کے دامن کو داغدار کر دیتا ہے، پھٹے کی جو گرد و غبار ہے آپ کے دامن کو وہ گندا کر دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا بروں کی صحبت پھٹے کے مترادف ہے، برے دوست نہ بناؤ، برے سنگت پر نہ رہو، یہ تمہارے برے دوست ہیں جو تمہیں جہنم کی وادیوں تک لے کر جانے والے ہوں گے، یہ تمہارے برے دوست ہیں جو مصطفیٰ کریم سے تمہیں دور کرنے والے ہوں گے، یہ تمہارے برے دوست ہیں جو تمہیں اللہ تبارک و
و تعالیٰ کے جلوے سے دور کرنے والے ہوں گے. اگر چاہتے ہو اللہ کا قرب ملے, اگر چاہتے ہو زمانے میں تم انقلاب لاؤ, اگر چاہتے ہو ہم جہاں جائیں تو لوگ ہمیں تھوکے نہیں بلکہ ہم سے عبرت حاصل کرے, تو آپ اچھے دوست بناؤ. آپ کا دوست وہ ہوگا جو شراب کے اڈوں کا بات کرے گا, آپ کا دوست وہ ہوگا اللہ اللہ جو زنا کے اڈوں کا بات کرے گا. مجھے بتاؤ تو صحیح, آج ہم سے دوسرے قوم والی سیکھے گی کیا, جبکہ ہم سے جو ہے دوسرے مذاہب سیکھتے ہیں, دوسرے مذاہب سیکھنے کی کوششیں کرتی ہے. حتیٰ کہ ہم نے جانا یہودی و نصرانی ہمارے مدرسوں میں داخلہ لے کر قرآن کی باتوں کو سیکھ رہے ہیں, حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں, پھر جو ہے اللہ اللہ اپنے لائبریری میں جا کر, اپنے لیب میں جا کر اس کا ریسرچ کرتے ہیں, اسے جو ہے جانچتے ہیں کہ آخر جو ہے مسلمانوں کے آئیڈیل نے, مصطفیٰ کریم نے جو بات کہی ہے اسے لوگ مانتے ہیں, اس کے فائدے کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر بندہ ریسرچ کرتا ہے, معلوم ہوتا ہے سینکڑوں فائدے ہیں. پھر لوگوں کو کہتا دیکھ آج مسلمان اس سے بے خبر ہے, آج ہم اس پر عمل کریں گے, پھر سارا میدان ہمارا ہو جائے گا. اللہ اکبر. دیکھو تو صحیح, یہودی نصرانی ہماری کتابوں کے مطالعہ سے پوری دنیا پر اپنے مغربی تہذیب کو عام کرتی وزا رہے ہیں, مگر مصطفیٰ کی جو شریعت تھی ہم اسے پیٹ کے پیچھے رکھے ہیں. آج آپ دیکھو تو صحیح, یہودیوں کی کمپنی سب سے بڑی کمپنی آج آپ کے پاس ہے. دیکھتا نہیں لوگوں کو آج معلوم چلا جب بائیکاٹ کی باری آئی کہ جب فلسطین پر حملے ہونے لگے, لوگوں کو کہا گیا اسرائیلی کمپنیوں کا آپ بائیکاٹ کرو. اللہ اللہ, یہودی کمپنیوں کا جو بائیکاٹ تھا آپ بائیکاٹ ضرور کرو, میں اعتراض نہیں کرتا. ہاں آپ کے دل پر چوٹ ہے, آپ دور کرنا چاہتے ہو, فلسطین نہیں جا سکتے, آپ اگر بائیکاٹ کر رہے ہو میں آپ کو منع نہیں کرتا, یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن یاد رکھو ہم اگر ان کے سامانے کو بائیکاٹ کرتے ہیں اس سے نقصان کیا ہوتا ہے, پیسے کا ہوتا ہے. یہی ہے نا, پیسے کا ہوتا ہے, فقط پیسے کا ہو کے ختم ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے آج جو ہے اس کے سپورٹ پر بہت سارے ممالک کھڑی ہے. اللہ پر وہ پیسوں سے مدد کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسے ہم صفائی ہستی سے مٹا دے تو اللہ پر اس کے ہمیں تنظیموں کو مٹانا پڑے گا. اس کی تنظیمیں کس طریقے سے مٹے گی, ہمارے کردار سے مٹے گی. ہم جو ہے شراب کو پینا بند کر دیں گے, ہم زنا کے اڈوں کو بند کر دیں گے, ہم اپنی نسلوں کا غلط استعمال کرنا بند کر دیں گے, ہم انٹرنیٹ کی دنیا پر گندگی پھیلانا بند کر دیں گے. اللہ اللہ, وہ لوگ جو گندگیاں پھیلاتی ہے ان کے ایپ بند ہو جائیں گے. اللہ اکبر, ان کی ویب سائٹیں بند ہوتی نظر آئے گی. اس لیے اسلام کے مقدس شہزادوں, اگر چاہتے ہو کفار کو خسارہ ہو تو اللہ اللہ پاک دامن بننے کی کوشش کرو, اچھی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کرو. آپ کو معلوم ہے اگر ہم اچھے دوست نہیں بناتے, ہمارے سچے دوست نہیں ہوتے, اگر آپ اچھے ہو آپ اعتراض کر بیٹھتے ہو میں اچھا ہوں مجھے کوئی بگاڑ نہیں سکتا, میں اتنا اچھا ہوں. اللہ اکبر. آپ کو پتا ہے شیخ سعدی کے بیٹے نے بھی دعویٰ کیا تھا ابا میں اچھا ہوں, میرے دوست برے ہیں تو کیا. ابا نے کہا, شیخ سعدی نے کہا بیٹا ان کی صحبت اختیار نہ کر, وہ تجھے بگاڑ دیں گے. کہتا ابا میں تو اچھا ہوں مجھے کیوں کہہ رہے. اللہ اکبر. حضرت شیخ سعدی فرماتے بیٹا جا بازار پر جا, بازار میں جانے کے بعد تو اچھے سیب کو لے کر آ جو اچھے ہو, دکھنے میں بھی اچھے ہو اور کھانے میں بھی اچھے ہو. مزیدار سیب کو لے کر آ. وہ بندہ جاتا ہے مزیدار سیب کو لے کر آتا ہے. اللہ اکبر. دل کے کانوں سے سننا. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں اب بیٹا دوبارہ جا, اب سارے سیب کو لے کر آ. اللہ اللہ. بیٹا دوبارہ جاتا ہے سارے سیب کو لے کر آتا ہے. کہتا ابا اب سارے سیب کا میں کیا کروں. ان کے ابا حضرت شیخ سعدی دونوں سیبوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آج نہیں دیکھیں گے, کچھ دن کے بعد دیکھیں گے. اللہ اللہ. دونوں سیبوں کو جمع کرنے کے بعد جب کچھ دن کے بعد کھولا جاتا ہے اللہ اللہ وہ بچہ سیب جو تھا اللہ اکبر برے سیب کے ساتھ رہنے کے بدولت برا ہو گیا تھا. شیخ سعدی نے کہا بیٹا دیکھ یہ اچھے سیب کو, اس اچھے سیب نے برے سیب کو اچھا نہیں کیا مگر برے سیب نے اچھے سیب کو برا کر دیا. تمہارے دوست تمہیں برا کر سکتے, تم جو ہے
عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرو. اللہ اکبر. لیکن اسلام کا مقدس شہزادہ, مگر اسلام کا نوجوان, مگر نبی کریم کا وہ پیارا امتی جس سے سرکار بہت محبت فرماتی ہے, آج شرابیوں سے دوستی کر رہا ہے, آزاریوں سے دوستی کر رہا ہے, ان سے دوستی کر رہا ہے جو کبھی جو ہے انہیں مسجد کی دعوت نہیں دیتے, جو انہیں ادھر ادھر کی باتیں کراتا ہے, جو انہیں بازار کی زندگی بناتا ہے. اللہ اکبر. حتیٰ کہ مزار پر بھی جائے تو مزار کی جو ہے مزار پر نہیں جاتا بلکہ بازاروں کی زینت بناتا ہے. آپ کا دوست ہوتا ہے, آپ فائدہ حاصل کرنے نہیں جاتے بلکہ بازاروں کی زینت بننے جاتے ہو. کون ہوتا ہے اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ آپ کے برے دوست کا ہے. اگر اچھا دوست ہوتا کہتا آؤ ہم اللہ کا ذکر کریں گے, آؤ ہم اللہ کی عبادتیں کریں گے, مگر اللہ کی عبادت سے دور کرنے والا بندہ کون ہے؟ آپ کا برا دوست ہے. آپ اپنے برے دوست کو اچھا بنانا چاہتے ہو تو اپنے دوستوں کے لیے دعا کرنا شروع کر دو, اس لیے کہ تمہارے جو دوست ہیں وفادار ہوں گے نا. ہاں میں دوستی توڑوانے کے لیے نہیں آیا ہوں. اسلام جو ہے ہمیں توڑنے کے لیے نہیں آئی ہے بلکہ ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے کے لیے آئی ہے. اسلام تو ہمیں درس دیتی ہے اللہ کہ مسلمانوں کی تعظیم کی جائے, بندوں کی تحقیر نہ کی جائے. بندوں کی اگر تحقیر کرو گے تمہارے درجات کم کر دیے جائیں گے. آپ کو معلوم ہے ہمارے اپنوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عبادتیں اتنی کرتے ہیں جن کا مقام اعلیٰ ہو جاتا ہے, لیکن کچھ لوگ اس طریقے سے گناہ کرتے ہیں ان کا مقام ان کا جو درجہ ہوتا ہے بہت ہی کم ہو جاتا ہے. بنی اسرائیل پر اسی طریقے سے ایک اللہ کے ولی تھے, پہاڑ پر عبادتیں کیا کرتے تھے, بہت ہی متقی تھے. جب دعائیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیا کرتا تھا. بہت ہی مشہور تھا ان کا تقویٰ, بہت ہی مشہور تھا ان کا جذبہ. لیکن اللہ اسی علاقے پر ایک گنہگار رہا کرتا تھا, اسی علاقے پر ایک شرابی جواری رہا کرتا تھا. اللہ اس کا جو ہے گناہ بھی عام تھا, لوگوں کے درمیان وہ مشہور تھا کہ یہ جو ہے بہت بڑا پاپی ہے. آپ کو معلوم ہے وہ بندہ پہاڑ پر جاتا ہے, جا کر اس بزرگ کے پاس بیٹھتا ہے. بزرگ دیکھ کر پہچان لیتے ہیں, کہتے تو وہی بندہ ہے نا جو گناہ کیا کرتا ہے, تیرے گناہ بہت ہی مشہور ہے, میرے دربار سے ہٹ جا کہ ایسا نہ ہو اللہ تبارک و تعالی ہم پر قہر کو حاصل کر دے. اللہ اکبر. ایک اللہ کے ولی ایک بندے کی تحقیر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی ولایت کو چھین لیتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے تو میری بندے کی تحقیر کرتا ہے, تجھے معلوم نہیں کہ بندوں کا جو قلب ہوتا ہے وہ میرے ظہور کا مقام ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بندوں کے دلوں کو نہ دکھاؤ, اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا تمہارے دوستوں کے بارے میں, دوستوں کی تربیت کے بارے میں. میں آپ کو دوستوں سے جدا نہیں کرنا چاہتا, مصطفیٰ کریم جدا نہیں کرنا چاہتے, بلکہ مصطفیٰ کریم تو اس طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں جب ایک دوست جنت پر جائے گا دوسرا دوست جہنم پر جانے والا ہوگا, وہ دوست وہیں کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا میرے اللہ میں جنت پر نہیں جاتا جب تک تو مجھے میرا دوست نہیں دیتے. اللہ اکبر. دیکھو تو صحیح, آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پہ دوستی توڑنے کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں, دوستی میں اضافے کی بات ہو رہی ہے کہ دوستوں سے اس طریقے سے محبت کرو کہ تمہارے سامنے جنت ہو, تم رک جاؤ اور کہو میرا دوست جہنم پر جا رہا ہے, اللہ تو اسے جنت پہ دے دے یا مجھے جہنم میں دے دے. اللہ اکبر کبیرہ. مصطفیٰ کریم نے جو بات بتائی ہے ہمارے فائدے کے لیے بتائی ہے. کوئی دوستی نہیں ٹوٹتی, لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر آپ کا دوست برا ہے تو آپ ان کے لیے دعائیں کرو, آپ ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کرو. آپ کو معلوم ہے خانہ کعبہ پر دو بزرگ جاتے ہیں, ایک بزرگ طواف کرتے ہیں, لیکن ایک بزرگ جو تھے خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر رو رہے تھے. وہ بندہ روتا جاتا ہے. وہ اللہ کے ولی ان کے پاس آتے ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تو روتا رہتا ہے اور دعاؤں میں اپنے دوستوں کی ہدایت مانگتا ہے. کبھی تو کہتا ہے یا اللہ میرے دوست کو نمازی بنا دے, کبھی تو کہتا ہے یا اللہ میرے دوستوں کو متقی بنا دے, کبھی تو کہتا ہے میرے دوستوں کو تو صالح بنا دے. اللہ اکبر. تو کبھی اپنے لیے بھی مانگ لے. اللہ. وہ بزرگ جواب دیتے حضور اصل جو میں اپنے دوستوں کے لیے مانگ رہا ہوں حقیقت میں اپنے لیے ہی مانگ رہا ہوں, اس میں فائدہ مجھے ہی ہے, اس لیے کہ جب میرے دوست اچھے ہوں گے وہ مجھے اچھی باتیں بتائیں گے. وہ دوست جو مجھے بازاروں کی زینت بناتے ہیں وہ کل مجھے مسجد
کے دروازے تک لے جائیں گے، میرے دوست اچھے ہوں گے پھر مجھے سچوں کی صحبت کے پاس لے جائیں گے، میرے دوست اچھے ہوں گے تو بتائیں گے کہ نبی کے وارث علماء کرام ہے، ہمیں بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ہم سبوں کو دو چیزیں عطا فرمائی ہے، وہ ہمیں قرآن کے بارے میں بتائے گا، وہ ہمیں اہل بیت کے بارے میں بتائے گا۔ تو جب میرے دوست اچھے ہوں گے، فیصلے اچھے ہوں گے، جب ان کے طرف سے فیصلے اچھے ہوں گے تو ہمارا کردار بھی اچھا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اسی لیے اپنے دوستوں کے لیے بھی دعائیں کرنا، اس لیے کہ تمہارا وہ دوست ہے جو تمہارا بڑا ہی محبوب ہے، لیکن یاد رکھو تمام دوستی زمین کے اوپر رہ جانے والی ہے، لیکن جو زمین کے نیچے کام آئے گی مصطفیٰ کریم کی محبت ہوگی۔ اسی لیے اسلام کے مقدس شہزادوں، اس دل کو دنیا کی محبت پہ نہ بساؤ بلکہ رسول کریم کی محبت کو بساؤ، اس لیے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے دیکھو تو صحیح۔ آپ جسے جانتے ہو سب سے قیمتی لباس آپ کسے کہتے ہو؟ ریشمی کپڑے کو آپ کہتے ہو نا قیمتی۔ سب سے اچھے مشروبات میں پینے میں کون سا سامان ہے؟ شہد ہے کہ نہیں؟ سب سے میٹھا، سب سے اچھا اور بہت ہی لذیذ جو برسوں سے آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہے اس شہد کی حقیقت کیا ہے؟ یہ شہد جو ہے ایک مکھی کی پھوک ہے، اس کے بعد وہ کیڑا، ریشم کا کیڑا، ریشم کا وہ جو کپڑا ہوتا ہے، ریشم کے جو دھاگے ہوتے ہیں، ایک کیڑے کی نجاست ہوتی ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا دنیا کا سب سے بہترین کپڑا کیڑے کی نجاست ہے، دنیا کا سب سے زیادہ مشروب چیز جو ہے، پینے کے لائق جو ہے، میٹھا جو ہے، ایک مکھی کا پھوک ہے۔ آپ اسی سے عبرت حاصل کرو کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ ان لوگوں کی صحبتیں چھوڑ دو جو یہ بتاتے دنیا بڑی خوبصورت ہے، دنیا کے اندر بہت ہی حسن ہے، بلکہ آپ ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو بتائے کہ دنیا کی نحوست کیا ہے، جو بتائے آپ کو دنیا چند دنوں کی ہے، اس کے بعد موت آنی ہے، اللہ کے دربار پر ہمیں حاضر ہونا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اگر آپ کے سامنے اگر ایک حلوے کو لا کر پیش کر دیا جائے، آپ ہوٹل میں چلے جاؤ، اللہ پر بڑا ہی لذیذ حلوہ ہے، بہت ہی لذیذ کھانے ہیں سامنے رکھے ہو، خوشبو بھی بہت ہی اچھی آ رہی ہے، اللہ اکبر، آپ کھانا چاہو، آپ کا دوست روک لے تو آپ دوست کو اچھا سمجھو گے یا برا سمجھو گے؟ آپ کہو گے دوست 5 اسٹار ہوٹل ہے، دوست 5 اسٹار ہوٹل ہے، تو مجھے روکتا ہے اس کھانے سے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس دوست کو برا لگے گا، مگر وہ دوست جو جانتا ہے اگر وہ جان جائے تو اپنے دوست کو شاباشی دے گا، حقیقی طور پر تم نے جو مجھے روکا سے روکا ہے، اس لیے کہ وہ بندہ نہیں جانتا کس طریقے سے اسے بنا کر لایا گیا ہے، لیکن اس کا دوست جانتا ہے جب اسے بنایا جا رہا تھا، اللہ اللہ، اس پر اجازتیں ڈال دی گئی تھی، پانی نہیں ملا تھا، اللہ اللہ، اس پر جو ہے پیشاب ڈال دیا گیا تھا، اللہ اکبر، اس گریوی سے سمجھ رہا ہے اس پر جو ہے ناک کی نجاست ہے، اللہ اکبر، میرا دوست شوق سے کھانا چاہتا ہے، میں روکنا چاہتا ہوں تو اللہ اکبر وہ میری تحقیر کرتا ہے۔ میرے مومنوں، میرے دوستوں، ان دوستوں کو اپنا دشمن نہ سمجھو جو تمہیں مسجد تک لے جاتا ہے، ان لوگوں کو جو ہے اپنا دشمن نہ سمجھو جو تمہیں اللہ کے قریب کرتا ورزاتا ہے۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، اس لیے کہ وہ جانتا ہے شریعت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، معرفت کیا ہے اور یہ دنیا کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، دنیا سے ہمیں رخصت ہونی ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا کی کچھ اوقات نہیں، دنیا کی جو ہے کوئی بات نہیں، اللہ اکبر، یہ جو ہے فقط بیج بونے کی جگہ ہے، آپ اپنے نیک اعمال سے بیج بو دو، زمین کے نیچے جا کر اپنے اعمال کا پھل کھانا شروع کر دو، معلوم ہوا زمین کے اوپر کام کرو، زمین کے نیچے آرام کرو، زمین کے اوپر کام کرو، زمین کے نیچے آرام کرو۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، اس لیے آج ضرورت ہے ہمیں، تو اس بات کی ضرورت ہے ہم سچے دوست بنائیں، اچھے دوست بنائیں، لیکن ہمارے دوستوں میں سے، ہمارے اڑوس پڑوس میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو ہمیں قرآن بھی بتاتے ہیں، ہمیں حدیث بھی دکھاتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن قرآن سے حاصل ہونے والی بات کو چھپاتے ہیں، اپنے اندر سے وہ باتوں کو لا کر پیش کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ آج جو ہے بد عقیدے
لوگ ہمارے ذہن کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ ہمیں قرآن ہی پیش کرتے ہیں, وہ ہمیں حدیثوں کو پیش کرتے ہیں, مگر اللہ اکبر آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ حدیثوں میں اپنے مطالب کو اپنے طرف سے جو ہے قرآن میں تفسیروں کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے بعد ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہے حضرت امام محمد بن سیرین, ان کا جو نام ہے بہت ہی مشہور نام ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان کے پاس دو بندے آئے تھے, آ کر کہتے حضور ایک آیت ہے, دو آیتوں کو آپ سن لیں اور اس کی تفسیر سن لیں. وہ امام کہتے ہیں میں نہیں سننا چاہتا. ان کے معتقدین کہتے ہیں حضور قرآن کی آیت ہے, قرآن کی تفسیر ہے, آپ سننا کیوں نہیں چاہتے؟ وہ کہتے ہیں یہ بد عقیدے والا ہے, یہ ایمان کا کمزور بندہ ہے. اللہ اکبر. یہ قرآن کی آیت کو پیش کرے گا ٹھیک ہے, لیکن اس کے زبان سے اس کے دل کی بات جب آ جائے گی, اگر میرے دل پر بیٹھ جائے تو میرا ایمان کمزور ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے اسلام کے مقدس شہزادوں, جاگو, اس زمین پر جاگو اور ہوش کے ناخن لو. تمہارے ایمان کے ساتھ کہیں کھلواڑ تو نہیں کیا جا رہا ہے, کہ مصطفیٰ کریم کے ناموس پر حملے تو نہیں کی جا رہے ہیں, کہ مصطفیٰ کو تمہارا جو ہے بھائی تو نہیں بتایا جا رہا ہے. وہ آقا ہے ہمارا اور آقا ہی رہے گا, کہ تمہاری طرح عام لوگ تو نہیں کہا جا رہا ہے. جہاں پر جو لوگ کہتے ہماری طرح ہے, عام ہے, اللہ اکبر, سوچ لینا بد عقیدے والا ہے. اگر یہ ہوتا ہمارا تو یہ کہتا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا غل زیبا کہوں تجھے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ یہ کہتا اللہ کہ مصطفیٰ کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الکوثر عطا فرمایا ہے, لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے مصطفیٰ کریم ہماری طرح ہے, مصطفیٰ کریم ہماری طرح بشر ہے, وہ تو ہمارے بھائی ہے. اللہ ان کا علم جو ہے گدے کی طرح ہے, ان کا علم جو ہے شیطانوں سے کم ہے. آپ انہیں چھوڑ دینا, بلکہ ان کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنا. اسی لیے آپ کو معلوم ہوگا جس کی قرت اچھی نہیں ہوتی, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, تو جس کا ایمان اچھا نہ ہو اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ جس کا ایمان اچھا نہ ہو اس کے پیچھے نماز کیسی ہوگی؟ اس لیے آج ضرورت ہے ہمیں بد عقیدوں سے ہم دوری بنائے. آج ہمیں ضرورت ہے ان لوگوں کی صحبت سے ہم دوری اختیار کریں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں مصطفیٰ کریم کی ذات کچھ نہیں, وہ آئے تھے آ کر چلے گئے. اللہ اکبر. جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مصطفیٰ کی محبت ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ اس شاکوں کو دیکھو, آپ عاشقوں کی زندگی کو دیکھو, آپ کے نزدیک جو ہے بات واضح ہو جائے گی. میں سے زیادہ طول نہیں دینا چاہتا, آپ سمجھدار ہو, عقل والے ہو. رات اندھرانی ہے, آپ کو اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہے. سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. آپ جاگو گے کس طریقے سے؟ آپ اچھی صحبت سے جاگو گے. آپ کا دوست عالم ہوگا, آپ کا بتا دے گا قرآن کی جو یہ آیت بتا رہا ہے اس کی تفسیر یہ نہیں ہے. قرآن کی جو یہ بات بتا رہا ہے, جو دلیل پیش کر رہا ہے, جو بات سمجھانا چاہ رہا ہے, یہ بات وہ نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے اپنے دوست کو اگر اچھا بناتے ہو تمہارے ایمان میں مضبوطی آئے گی, تمہارے اندر جو ہے استقامت پیدا ہوگا. جب تمہارے دوست اچھے ہوں گے پھر تمہیں وہ بچائیں گے گیم کھیلنے سے. آج ہمارے علاقے پر معذرت کے ساتھ نوجوانوں نے گیم کھیلنا عام کر دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا دوست اسے آفر کر کے بلاتا ہے, میرے بھائی آجا, فری فائر کھیل لیتے ہیں, پب جی کھیل لیتے ہیں. باضابطہ نوٹیفیکیشن بھیجا جاتا ہے, انوائٹ کیا جاتا ہے, بھائی تو آجا. میں اپنے ان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی پر کھیل کودنے کے لیے آئے ہو, کہ تمہاری پیدائش اس لیے ہوئی ہے کہ تو فری فائر کھیل کر اپنی زندگی کو گزارے. اللہ اکبر. میں نے ایک بندے سے پوچھا, میرے جوان ذرا توجہ کے ساتھ سننا, میں نے بندے سے پوچھا, بندہ تو فری فائر کیوں کھیلتا ہے, پب جی کیوں کھیلتا ہے؟ کہتا ٹائم پاس کے لیے کھیلتا ہوں. اللہ اکبر. جبکہ ٹائم از منی, ٹائم جو ہمارے لیے دولت ہے, ہم اس دولت کو ہم جو یوں ہی بیکار کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر آج ہم نے اپنے آپ کو نہیں سدھارا, آج اگر ہمارے نوجوان گیم میں مصروف رہے تو تمام میدان ہمارے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے آئیں گے. ہم کسی میدان کے سکندر نہیں بن پائیں گے, کسی میدان کے قلندر نہیں بن پائیں گے. اس لیے اگر مقدر کے سکندر بننا چاہتے
ہو حقیقی میدان پر اترو اور صحیح طریقے سے اترو. بتا دو کہ امت مجاہد ہم بھی ہے, بتا دو کہ آج بھی اسلام زندہ ہے. لیکن اللہ اکبر, آپ کے کردار سے, آپ کے افعال سے, آپ کی گفتار سے ایمان کمزور ہوتا بتا رہا ہے. ایمان کا وہ باغیچہ جسے امام حسین نے اپنے خون سے سینچا تھا, آج آپ کے کردار جو ہے اسے مرجھانے پر مجبور کرتی بتا رہی ہے. میرے بھائیوں دیکھو تو صحیح, آج ایک سے گیم نکالا جا رہا ہے, نکالا جا رہا ہے کہ نہیں؟ آپ بھی دیکھتے ہو باضابطہ آپ کے پاس ایڈز آتی ہے, بس 1 روپے آپ لگاؤ, آپ جو ہزاروں روپے جیت پاؤ گے. کہاں جیت پاؤ گے؟ آپ کو لالچ دے کر بلایا جاتا ہے, آؤ تم گیم کھیلو, تمہارے پاس بھی کار ہوگا, آؤ تم گیم کھیلو, تمہارے پاس بھی پیسے ہوں گے, آؤ گیم کھیلو, تمہارے پاس بھی ہے جو ہے دوستے ہوں گے, تمہیں بھی جو ہے غیر محرموں سے بات کرنے کا موقع ملے گا. اللہ اکبر, باضابطہ آج جو ہے ہمارے لیے کبھی کبھار انٹرنیٹ کو فری کر دیا جاتا ہے. کبھی کبھار آفر آتے ہیں کہ نہیں, انٹرنیٹ جو ہے کبھی کبھار ہمارے لیے فری ہو جاتا ہے. ہمارے لیے جو ہے سوشل میڈیا میں الگ الگ طریقے سے فساد نمودار ہوتی ہے, نئی فساد جنم لے رہی ہے. اس پر جو ہے ہمارا نوجوان مستغرق ہو رہا ہے, ریلز ویڈیو کو دیکھنے پر اپنے وقتوں کو ضائع کر رہا ہے. ارے یہی تو ان کا چال ہے. مسلمان جو ہے اس گناہ پر, اس فساد پر اپنے آپ کو ڈبائے رکھے, وہ اپنے سر کو نیچے رکھ کر موبائل چلا کر اپنے وقت کو گزارے گا. ہم ان کے سر پر چڑھ کے ان کے سر کو قتل کریں گے, ان کے سر پر چڑھ کر ہم ان کے اعمال کو مجروح کر دیں گے. اللہ اکبر, سر اٹھا کے جینا سیکھو, سر جو ہے جھکا کر اگر تم جیو گے تمہیں قتل کر دیا جائے گا, تمہیں برباد کر دیا جائے گا. تو آؤ میدان پر آؤ, چھوڑ دو سوشل میڈیا کی عادتوں کو, چھوڑ دو گیم کھیلنے کی عادتوں کو, چھوڑ دو رات جاگ کر لڑکیوں سے بات کرنے کی عادتوں کو, چھوڑ دو ان کی محبت کو, چھوڑ دو ان کی طریقہ, چھوڑ دو ان کی باتوں کو جو تمہیں بار بار یاد آتی ہے. تم مصطفیٰ کریم سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو, پھر تم بھی کہو گے کہ تاجدار حرم ہم بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی عطا کیا ہے, پھر تمہارے دل پر ایک ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نور نازل فرمائے گا, تم گھر پر بیٹھے ہوگے تمہیں پھر بھی سکون محسوس ہوگا. لیکن اگر گناہ کے دلدل پر رہے تم ڈرتے رہو گے, تمہارے اندر سے استقامت ختم ہوتی جائے گی, کسی میدان میں تمہیں کامیابی نہیں ملے گی. اس لیے اپنے دوستوں کو اچھا بناؤ, اپنے دوستوں کو سچا بناؤ. اگر اپنے دوست اچھے نہیں بناتے, اپنے دوست اچھے نہیں بناتے, پھر جو ہے وہ تمہیں بازاروں پر لے جائے گا, تمہیں جو ہے موبائل پر اپنے گیم کھیل کر جو ہے گیم کھیلنے کی دعوتیں دے گا. باضابطہ آج ہمارے نوجوان معذرت کے ساتھ ایک نوجوان دوسرے نوجوان کو جو ہے ویڈیو شیئر کرتا ہے, ریلز ویڈیو ہو, گندی ویڈیو ہو, اچھی ویڈیو ہو تو اچھی بات ہے, لیکن اللہ اکبر جس سے اس کا جو نفس سیراب ہوتا ہے, جس سے اس کے نفس میں لطف پیدا ہوتی ہے, اللہ اکبر وہ چاہتا ہے اس گناہ کو میں نے بھی کیا ہے, میرا دوست بھی کر لے, میرا دوستی نبھا رہا ہوں. میں کہتا ہوں وہ بندہ جو آپ کو گندی ویڈیو بھیجتا ہے, گندی جگہ پر جانے کی دعوتیں دیتا ہے, گندے کاموں پر آپ کو سپورٹ کرتا ہے, سب سے بڑا آپ کا دشمن ہے. اسی لیے کہ آپ اسے دشمن جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو, جو آپ کے گاؤں پر آ کر آپ کے عیب کو بتا جائے, آپ کو جو ہے بدنام کر جائے, آپ اسے دشمن جانو گے کہ نہیں جانو گے؟ میرے بھائی سمجھ نہیں ہو رہا کہ آپ کے گاؤں پر آیا اور بتا دیا کہ اس بندے نے فلاں گاؤں پر جا کر اس طریقے سے کیا تھا, فلاں گاؤں اسی کا سپورٹ تھا, مگر آج آپ کے گاؤں پر آپ کو بدنام کر رہا ہے. آپ کو ڈر ہے, لیکن آپ کو کیا پتا کہ حشر کے میدان پر ہمیں نبی کے سامنے حاضر ہونا ہے. پھر وہی دوست جو آپ کو لے کر گیا تھا وہ کھڑا ہو جائے گا, مصطفیٰ کریم ہمیں سے پوچھیں گے تو نے بروں کی صحبت اختیار کی, تم مصطفیٰ کریم کو کیا جواب دو گے؟ مصطفیٰ کریم تم سے پوچھیں گے, مصطفیٰ کریم کو تم کیا جواب دو گے کہ میرے کریمہ کا آپ کی اولادیں موجود تھی, ہم نے آپ کے اولادوں کی صحبت کو چھوڑا, آپ کے علماء وہ موجود تھے, ہم نے آپ کے علماء کی صحبت کو چھوڑا. ہم تو ان لوگوں کی صحبت میں تھے جو کڑیوں کو پہن کر ہمیں دعوتیں دیا کرتے تھے کہ تم بھی کڑوں کو پہنو, ہمیں دعوتیں دیا کرتے تھے کہ تم بھی گناہ کی طرف آؤ. اس لیے اپنے اعمال کو اتنا صحیح کر لو کہ مصطفیٰ کریم کے پاس جاؤ تو کہہ سکو مصطفیٰ کریم ہماری سفارش فرما دے, مصطفیٰ کریم ہمارے لیے جو ہے ہمیں جنت کا پروانہ دے. اسی لیے اسلام کے مقدس شہزادوں, تم اگر اپنے باپ کی نافرمانی کرتے ہو, باپ کے سامنے میں تم جا کر کچھ مانگنے پہ تمہیں جھجک محسوس ہوتی ہے, مصطفیٰ کی شریعت کا جنازہ نکال کر مصطفیٰ سے کس طریقے سے مانگو گے کہ اللہ کے رسول ہمیں اللہ سے جنت عطا فرما دے. اللہ اکبر. اس لیے اپنے اعمال کو اچھے کرو, اپنے دوستوں کو سچے بناؤ,
بناؤ. اور آپ کو معلوم ہے آپ کتنے بھی گناہ کر لیے ہو, آپ کے اندر کتنی بھی بدفعلی آ گئی ہو, آپ کتنے بھی گناہ پر جو ہے ڈوبے ہوئے ہو, لیکن آج آپ کو جو مہینہ ملا ہے, دل کے کانوں سے سننا کہ آج آپ کو جو مہینہ ملا ہے یہ آفر والا مہینہ ملا ہے. اگر اس مہینے پر, بس آخری بات بتا رہا ہوں, اس مہینے پر آپ نے اپنے گناہوں سے توبہ کیا, اللہ تبارک و تعالی آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا. آپ کو معلوم ہے آفر آتا ہے ہمارے درمیان پر, فلپ کارٹ پر آتا ہے, امیزون پر آتا ہے, آپ کے پاس بھی آتا ہے. بتاؤ تو صحیح, جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو, اس کی قیمت 10,000 روپے ہے, مگر آپ کو 500 روپے میں ملے, آپ لینا چاہو گے کہ نہیں لینا چاہو گے؟ چاہو گے نا, اس لیے کہ 10,000 کے کچھ دن کے بعد تو ہو جائے گا, مگر آج ہمیں فقط 500 روپے کا مل رہا ہے, آپ لینا چاہو گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اسی طریقے سے ہمارے لیے جو یہ عبادتیں ہیں, یہ مہینہ جو ہے ہمیں عبادتوں میں بہت ہی دگنا نیکیاں ملنے والی ہے. جن عبادتوں کو ہم کرتے ہیں اللہ ایک ہمیں جو ہے ایک رکعت کی رکعت کے ثواب ملتی ہے. اگر ہم 2 رکعتوں کو پڑھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی 200 سال کی عبادتیں ہمیں اس مہینے پتہ فرمائے گا. شب برات کی رات آنے والی ہے, ابھی جو ہے خطیب صاحب آپ کو بول کر گئے ہمارے اعمال لکھے جائیں گے, ہم جو کرنے والے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی اسے لکھ کر بھیجے گا. بلکہ علماء کرام ہمارے نبی یہاں تک فرماتے ہیں, اے بچوں سنو, اللہ اکبر, سرکار فرماتے ہیں ہمارے اعمال کو اللہ کے دربار پر پیش کیا جائے گا, اللہ تبارک و تعالی دیکھے گا. دیکھو اللہ تبارک و تعالی سب جانتا ہے, مگر فرشتے بھی یہاں پر گواہ ہو جائیں گے. فرشتوں کو گواہ کرنا مقصود ہے. اللہ اکبر. آپ کو کیا لگتا ہے آپ اللہ کی نافرمانی کرو کہ اللہ کے پاس وہ نامہ اعمال جائے, پھر آپ یہ چاہو کہ ہمارے لیے پھر اچھے نامہ اعمال لکھ کر آئے؟ آپ کو معلوم ہے ہماری زندگی, ہماری موت, ہمارے لیے اولادیں, ہمارے لیے شادیاں جو ہے اسی رات میں ہمارے لیے فکس ہوتی ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کیا چیزوں کو متعین فرمایا ہے, اپنے اندر جھانکو, اپنے ذہن کو ناپو. اس لیے کہ امام غزالی فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقط عرف ربہ, اس نے اپنے آپ کو پہچانا, اس نے اپنے رب کو پہچانا. آپ نہیں جانا, ایک بہت ہی بڑا جو ٹیچر تھا, اس نے کچھ بچے کو جمع کر لیا, کچھ بچے کو جمع کیا, اس میں سے سب کو پڑھاتا رہا, ایک ہی پڑھائی پڑھاتا رہا, لیکن اس بچوں میں سے کسی کو اس نے منتخب کیا کہ یہ بچہ ڈاکٹر بنے گا, کسی کے لیے منتخب کیا یہ بچہ انجینئر بنے گا, کسی کے لیے منتخب کیا یہ بندہ جو ہے لائر بنے گا. اللہ, اس لیے کہ اس بندے کے اندر یہ تمام خوبیاں پائی جا رہی تھی کہ بندہ ڈاکٹر بنے, تو ڈاکٹر اس ٹیچر نے اسے ڈاکٹری کی لائن عطا کر دی. اللہ اکبر. پھر جو بچہ انجینئرنگ کا کام رکھتا تھا, انجینئرنگ کا دماغ رکھتا تھا, اس ٹیچر نے اسے جو ہے انجینئر والی لائن پکڑا دی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے رسول غیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے کہا تھا من عرف نفسہ فقط عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو جب بندے ہمیں دیکھتے آگے پیچھے ہمارا دیکھ کر ہمارے لیے فیصلہ کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے اعمال کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا. جو بندہ نمازوں کو چھوڑا کرتا تھا, کیا آپ کو لگتا ہے ہم نمازوں کو چھوڑ کر اللہ سے ہم یہ دعائیں مانگے اللہ تو ہمیں نماز کی توفیق دے دے, نماز کی توفیق دے دے؟ آپ کرتے رہو گے, چیختے رہو گے, مگر نہ جانے اللہ آپ کو توفیق دے یا نہ دے. لیکن آپ جب اسے کر کے دکھاؤ گے, پھر کہو گے اللہ ہم عبادتیں کرتے, ہمیں عبادتوں کی توفیق عطا فرما. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور توفیق عطا فرماتا نظر آئے گا. اور آپ کو معلوم ہے جس بندوں کو اگر آپ کو جاننا ہو, اس بندے کی اب جو نئی سال شروعات ہو رہی ہے, مانو 30 سال کی نئی زندگی شروع ہو رہی ہے, اس کے زندگی پر شروع ہونے والی زندگی اچھی ہے یا بری, آپ دیکھنا چاہو کتنے لوگوں کی زندگی اچھی شروع ہوئی ہے, کتنے لوگوں کی زندگی بری شروع ہوئی ہے. تو آپ اپنے گاؤں کی مسجد پر چلے جانا, اللہ جس بندے کو مسجد پر دیکھ لینا, سمجھ جانا یہ وہ بندہ ہے جس کے حق پر اللہ نے پہلے ہی دن فجر کی نماز دی ہے. جب بندے کا پہلا دن صحیح ہے تو باقی دن بھی صحیح ہوں گے. جب پہلا ہی دن برا ہو تو تمام دن بھی ہمارے برے ہو سکتے ہیں. اس لیے ہمارے پہلے دن کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے مقبولیت رکھی ہے یا پھر ہمارے لیے محرومیت رکھی ہے. اس لیے اسلام کے مقدس شہزادوں, تو ضرورت ہے اللہ کے دربار پر تم حاضری لگاؤ, ضرورت ہے اپنے گناہوں سے تم معافی مانگو. آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے گناہ بڑے ہیں, ہمارے اعمال جو ہے بہت ہی بدی ہے. اللہ اکبر. ہمارے غوث پاک فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے
زمین سے لے کر آسمان تک ایک دھواں دھواں ہو جاتا ہے، اس کے وجود سے لے کر آسمان تک ایک دھواں دھواں ہو جاتا ہے۔ سرکار غوث پاک اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں تعریف فرماتی ہے، اگر بندہ پوری دنیا کو اپنے بدعمالی سے، بدکاری سے پوری دنیا کو دھواں دھواں کرے، کہ اللہ کے دربار پر حاضر ہو، اللہ سے کہے اللہ معاف کر دے، میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، اللہ اسے بھی معاف کرتا ہوا جائے گا۔ میرا رب تو وہ ہے جو کہ بہت ہی لوگوں کو معاف کرتا ہے، پھر کتنے گنہگاروں کو اللہ نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عہدے دیے ہیں کہ زمانے والے آج بھی اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہے۔ آج آپ سے شراب نوشی ہو گئی، اللہ کے دربار پر آؤ معافی مانگو۔ آپ سے بدکاری ہو گئی، آپ نے کسی جو ہے ماں بہن پر پاپ کی نگاہ ڈالی، اللہ کے دربار پر آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اسی لیے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس رات پر آ کر کہتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے معافی مانگے، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے جنت مانگے، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے اولاد مانگے، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے جائز رشتے مانگے۔ اللہ اکبر، جب بندے کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود بخود یہ طلب آتی ہے تو ہم کیوں نہ چاہے کہ ہمارے اعمال اچھے ہو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے ہمیں کہ اللہ تو دینا چاہتا ہے، اولاد دینا چاہتا ہے، ہمیں ساری اولاد عطا فرما۔ آپ کو معلوم ہے آج جو ہے ہم محروم ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے، اس بنا پر ہوتے ہیں ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے آج ہمارے نوجوانوں کو عشق کا بھی بھوت بڑا ہی چھایا ہوا ہوتا ہے، ان کے خوراک کم ہو جاتی ہے، ان کے چہروں کے رنگیں بدل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کسی بندے کو خاص نہیں کرتا، عام خطاب ہے۔ اللہ یاد رکھو، آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے کسی سے دل لگانے کے بعد، ہمارا دل ٹوٹنے کے بعد کیا جڑنے والا نہیں ہوگا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر نہیں ہوگی ہم میں اس دل کے ساتھ؟ پاپ کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ پاکستان میں ایک بہت ہی بڑی درگاہ ہے۔ اللہ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ابتدائی ہماری جو ہے دور تھا، ہماری جوانی ابھر رہی تھی، لیکن بات اس طریقے سے تھی، میں جوان تھا، میرے تمام ساتھی جوان تھے، اللہ اکبر، میرے تمام ساتھی جوان تھے، میرے گھر والے جو تھے بڑے متقی تھے، میرے گھر والے جو تھے بڑے پرہیزگار تھے، لیکن میں جو ہے اپنے دل کی کانوں سے سننا، نوجوانوں ذرا توجہ کے ساتھ سننا، اللہ اکبر، آپ کو معلوم ہے وہ کہتے میں مسجد نماز پڑھنے کو جایا کرتا تھا، مگر راستے پر ایک لڑکی کا گھر آیا کرتا تھا، اللہ لڑکی کھڑی رہتی تھی، میں اس کی چھت پر جو ہے اس کا انتظار کرتا تھا، وہ چھت پر آتی تھی، اپنا جھلک دکھاتی تھی، غائب ہو جاتی تھی، میں ہر روز نماز پڑھنے جاتا تھا، اس کا انتظار کرتا تھا، وہ لڑکی آتی تھی، میں اسے دیکھتا تھا، پھر آگے بڑھتا تھا، ایک دن یہ ہوا میں اس کے گھر کے سامنے کھڑا رہا، انتظار پر رہا، لڑکی تو آ جا، مگر لڑکی نے اشارہ کیا، کہہ دیا کہ بعد میں آنا، مہمان آئے ہوئے ہیں، میں نماز پڑھنے کو گیا۔ اللہ اکبر، آج امام نے تھوڑی قیرت کو لمبی کر دی، میں نے کہا اتنی لمبی قیرت کرتا ہے، میں بڑے انتظار میں تھا کہ نماز کو جلدی ختم کرے، جلدی ہی ختم کرے، اللہ اکبر، تاکہ میں اپنے محبوبہ کے پاس جا سکوں، اپنے دل کے کانوں سے سننا، بس آخری پیغام یاد رکھنا، اللہ اکبر۔ وہ بندہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے انتظار میں تھا نماز ختم ہو جائے، فوراً نماز ختم ہوئی، میں جو ہے مصلی کو چھوڑا، میں اس کے گھر کی طرف دوڑا، پھر میں لڑکی کے انتظار پر کھڑا رہا، اللہ میں کھڑا تھا، پھر میں نے اپنے دل پر یہ سوچا کہ لڑکی کب آ جائے، میں جب کھڑا تھا مجھے مزے آ رہے تھے، میں نے جان لیا اللہ کے دربار پر میں کھڑا ہو جاؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار پر کھڑے ہونے کی وجہ سے ہماری ایمان کی کمزوری کی بنا پر ہمارا دل یہ ندائیں دیتا ہے، نماز جلدی ختم ہو جائے، لیکن یہ حقیقی محبت، یہ مجازی محبت دل پر کس طریقے سے چھائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا، اور جو ہے نماز پر دل نہیں لگا کرتا تھا، مگر آج اس کے انتظار پر دل لگا رہا ہے، اللہ اکبر۔ اس نے انتظار کیا، بہت انتظار کیا، جب لڑکی نہیں آئی، اللہ اکبر، وہ کہہ دیے اللہ تو ہی ہے جو سب سے بڑا ہے، تو ہی ہے جو سب سے بڑا عظیم ہے، تو ہی ہے جو کہ حوروں کو بھی دے سکتا ہے، تو ہی ہے جو توڑے ہوئے رشتوں کو جوڑنے والا ہے، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں میں لڑکی کے انتظار پر نہیں رہا، میں نے اللہ کے دربار پر معافی مانگی، میں نے اللہ سے توبہ کیا، اس کے بعد جب میں نکل پڑا اللہ والوں کی تلاش پر، میں نکل پڑا نیک اور سارے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے۔ راستے میں ایک مجھے بزرگ ملتے ہیں جو اس واقعے کو کئی طریقے سے نقل کیا گیا ہے، مگر اسی واقعے میں بتایا جاتا ہے، اللہ اکبر، وہ نکلتے ہیں، ساتھ میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی سے ملاقات ہو جاتی
ہے. کس سے ملاقات ہوتی؟ بولو. اللہ کے ولی سے ملاقات ہو جاتی ہے. اللہ کے ولی سے ملاقات ہونی تھی. وہ بندہ کہتے ہیں کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہتے اس جانب جانے کا ارادہ ہے. کہتا چلو نا میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں. دونوں بندے جاتے ہیں. اللہ اللہ دھوپ بڑی جو ہے سخت ہوتی ہے مگر اللہ اکبر ایک بندے کے سر پر جو ہے بادل آ جاتا ہے, بادل چھا جاتی ہے. وہ اللہ کے ولی سوچتے ہیں اللہ نے میری عبادتوں کو بہت ہی مقبول کیا ہے. میں جس طریقے سے لوگوں میں مشہور ہوں, فرشتوں میں بھی مشہور ہوں, آسمان میں بھی مشہور ہوں کہ آسمان پہ اڑنے والے بادلیں آج مجھ پر سایہ کر رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ بندہ جو سوچتا ہے, سوچنے کے بعد چلتا ہے. اس بندے کو کہتا نہیں کہ میری پہنچ دیکھو کتنا کچھ ہے. دل پر بندہ سوچتا ہے آگے کا راستہ ایسا آتا ہے, اس راستے پر وہ اللہ کے ولی جاتے, اس راستے پر وہ لڑکی کا مجنون جاتا. اللہ اکبر. وہ بندہ دیکھتا ہے بادل میرے سر پر نہیں جا رہے بلکہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کے ساتھ جو بندہ تھا گنہگار بندہ تھا اس کے سروں پر بیٹا وہ بادل جا رہا ہے. اللہ کے ولی دیکھتے ہیں, انہیں تعجب ہوتا ہے. بندہ تو گنہگار تھا, بندہ تو سیاکار تھا, لڑکی کے محبت میں مبتلا تھا. آخر کیا وجہ ہے کہ بادل میرے سر پر سایہ نہیں کر رہے, اس کے سر پر سایہ کر رہے. اللہ اکبر. بندے کے پاس وہ دوبارہ اپنے قدم کو پیچھے موڑتے ہیں, جا کر پوچھتے ہیں تم نے کیا کیا ہے, بادل تمہارے طرف جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں تو بڑا گنہگار تھا, ایک خاتون کی محبت میں مبتلا تھا. میرے دل کو جو ہے اللہ کی یاد سے میرا دل جو تھا وہ دور ہو چکا تھا, مگر آج میں نے اللہ کے دربار پر توبہ کی ہے جس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مطبع کو اولیاء کرام میں شمار کر دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے نوجوانوں ضرورت ہے میں توبہ کرنے کی, اس لیے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے, خاص کر جب ہمارے نوجوان توبہ کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اعتراف میں پڑوس کی قبر پر جو ہے قبرستان سے عذاب کو دور کر لیتا ہے. کس وجہ سے دور کرتا ہے؟ ایک نوجوان بندے کے توبہ کرنے کی وجہ سے کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے حضور کریم موجود ہے, حضور کریم کے ساتھ صحابہ کرام موجود ہے. صحابہ میں بوڑھے بھی ہے, نابینا بھی ہے, صحت مند بھی ہے. اللہ اللہ اسی نوجوانوں میں سے انہی بوڑھوں میں سے اسی جماعت میں سے ایک بندہ آتا ہے, اللہ کی طرف جاتا ہے, بشری شکل لے کر آتا ہے, بلکہ بشری شکل لے کر آتا ہے, شکل اختیار کر کر آتا ہے. مگر وہ بندہ کوئی عام نہیں ہوتا, فرشتوں کا سردار جبریل امی ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں اے رسول کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کو سلام بھیجا ہے. اللہ اکبر. سرکار فرماتے ہیں اللہ نے اس نوجوان کو سلام بھیجا ہے, بوڑھے کو سلام کیوں نہیں بھیجا؟ اسی لیے کہ بوڑھے کو سلام اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ آج جو ہے نوجوان نے توبہ کی. سرکار نے فرمایا بوڑھے نے بھی توبہ کی ہے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جبریل امی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بوڑھے کی توبہ کو تو قبول فرمایا ہے, لیکن اس بندے کے توبہ سے اللہ اتنا خوش ہے کہ قبر والوں سے عذاب کو بھی دور کر رہا ہے, اسے سلام بھی بھیج رہا ہے. لیکن بوڑھا جب اس کے پاس جوانی تھی, ہاتھ دوست تھے, اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال کرتا تھا, آنکھیں سلامتی کے ساتھ تھی, اپنے آنکھوں کا غلط استعمال کرتے کیا کرتا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اپنے زبان, اس کی زبان اچھی تھی, صحت اچھی تھی, تو نوجوانوں کو جو ہے مسلمان بھائیوں کو جو ہے ٹارگٹ کیا کرتا تھا, غیبتیں کیا کرتا تھا, چغلی کیا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسے طاقتیں دی تھی, اللہ اس وقت اس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی. آج پیروں سے طاقت غائب ہے, آج آنکھوں کے خمار غائب ہے, آج ہاتھ کی طاقت محفوظ ہو چکی ہے. بندہ آج خوشی سے نہیں آیا بلکہ مجبور ہو کر آیا ہے. جب بندے کے اندر کوئی مجبوری نہ ہو, آج سلامت ہے, نفس ہمیں دعوت دیتی ہو گناہ کر لو, مگر ہم اس وقت اپنے نفس کی بات نہ سن کر اللہ کے دربار پر حاضر ہوتے ہیں. اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ہمیں ولایت کا مقام عطا فرماتا آتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج ہمیں ضرورت ہے ہم جو ہے توبہ کریں, ہمیں ضرورت ہے ہم سچوں کی صحبت اختیار کریں. اس لیے اسلام کے مقدس شہزادوں, تم ان دوستوں کو اپنانا جو دوست تمہیں جو ہے گناہ کی دعوت نہ دیتے ہو بلکہ یہ دعوت دیتے ہو چلو نا ہم مسجد چلے تاکہ ہم سجدہ کر سکے, ہم مسجد چلے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم قریب ہو سکے. اسلام کے مقدس شہزادوں, تمہارے دوست اچھے ہوں گے نا تمہارا ایمان بھی اچھا ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے دوست جو ہے اپنے دوست کی بولی بولتا ہے, زبان اس کی ہوتی ہے مگر دوست کی صحبت کی بنا پر بولی اس کی بولتا ہے. سرکار نے فرمایا کسی بندے کو دیکھنا ہو کس دین پر ہے, اس کے دوست کو دیکھ لو اس کا دوست کس دین پر ہے. دوست جس دین پر
ہوگا وہ بندہ بھی اس دین پر ہوتا نظر آئے گا. ورنہ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے. حتیٰ کہ نبی کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ برباد ہو گیا بری صحبت کے بنا پر. سبحان اللہ. نذران گرامی نبی کا بیٹا برباد ہو سکتا ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ اپنی ہستی پر تو اجارہ ہی کچھ نہیں. اللہ اکبر. اسی لیے ضرورت ہمیں اس بات کی ہے. ہم نبی کے بیٹے نہیں ہیں. آج ہم تو گنہگار لوگ ہیں. اللہ اکبر. تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو روکیں, ہم اپنے آپ کو گناہوں کی طرف نہ لے جائیں, ہم گناہ کے دلدل میں اپنے آپ کو نہ پھنسائیں. آج جو ہے مغربی تہذیب اپنے دامنوں کو پھیلا کر ہمیں گناہ کی طرف سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہے. نہیں نوجوانوں, تمہیں ان چیزوں میں نہیں پھنسنا ہے, تمہیں تجارتوں پر دھیان دینی ہے, تمہیں جو اپنے پیروں پر اچھی طریقے سے کھڑا ہونا ہے, تمہیں جو ہے کسی کے انڈر نہیں آنا ہے, تمہیں مزدوری بھی نہیں کرنی ہے, تمہیں مزدور بنانے ہیں. اللہ اکبر. خود سے محنتیں کرنی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ محنت کرتے ہو, محنت کا پھل کیا ملتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ ہاتھ چومنا چاہتے کہ نہیں چومنا چاہتے؟ ہاں سرکار کی بڑی عظمتیں ہیں, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا ہاتھ چوما تھا. پتہ ہے وہ کون ہے؟ سارے صحابہ مصافحہ کر رہے ہیں, دست بوسی کر رہے ہیں, اللہ, لیکن مصطفیٰ کریم نے ایک بندے سے مصافحہ کیا. مصافحہ کرنا تھا, مصطفیٰ کریم اس کے ہاتھوں کو چوم لیتے ہیں. صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے ان کے ہاتھوں کو کیوں چوما؟ وہ کہتے اس کے ہاتھ اس کے محنت کے بنا پر سخت ہو گئے تھے, یہ لکڑہارا تھا, حلال کی کمائی کمایا کرتا تھا. اللہ اکبر. دیکھو تو صحیح, اللہ کے رسول غیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنتوں سے کتنی خوش ہوتے ہیں کہ سرکار ان کے ہاتھ کو چومتی نظر آتی ہے, ان کے ہاتھوں کو, جن کے پیروں کو فرشتوں کا سردار چومتا ہے. اللہ کے رسول ان کے ہاتھ کو چومتے ہیں جو محنتیں کرتا ہے, جو کسی کے غلامی نہیں کرتا, کافروں کی غلامی نہیں کرتا. آپ کو معلوم ہے حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا اگر نوجوان ہمارے مسلمان بھائی اگر جو تجارت کو چھوڑ دے انہیں کافروں کی غلامی کرنی پڑے گی. سمجھنے بات آپ کو, ہم کافروں کے غلام بننے نہیں آئے ہیں, بلکہ ہم تو شریعت کو عام کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم تو مصطفیٰ کی غلامی کرنے کے لیے آئے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہے تو میں کہتا ہوں یہ بات آپ کے لیے کافی ہے, کیونکہ رات لمبی ہے, آپ کو سونا یا سامنے جو رات آ رہی ہے اس لیے آپ کو تیاری بھی کرنی ہے. ابھی سے آپ کو توبہ کرنی ہے, ابھی سے آپ کو جو قرآن کی تلاوت کرنی ہے, نمازوں کو نہیں چھوڑنی ہے, نماز آپ کو پڑھنی ہے, تاکہ اس مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے. پھر اس کے مطابق ہمارے پورے سال بھر کے لیے ہمارے لیے جو ہے نیکیوں کی دفتریں کھل جائے, ہمارے لیے جو ہے بدی کی دفتریں بند ہو جائے. اس لیے اسلام کے مقدس شہزادوں, برے دوست ہیں اس سے کہو کہ بھائی ایسے کام غلط ہے, تھوڑے دیر دور رہا کرو. برے صحبت میں رہتے ہو, موبائلوں کا غلط استعمال کرتے ہو, صحیح استعمال کرنا شروع کر دو. ایک آپ کو طریقہ بتاتا ہوں موبائلوں کو صحیح استعمال کرنے کا, آپ بھی سننا, اپنے دوستوں کو بھی بتانا. دیکھو آج ہم فیس بک اوپن کریں, انسٹاگرام اوپن کریں, ہم اسے جو ہے یوں کرتے رہتے ہیں کہ دوسرا ویڈیو آئے, تیسرا ویڈیو آئے, ہم کتنی ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں, حاصل کچھ نہیں ہوتا. میں آپ کو موبائل کا صحیح استعمال کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. جب آپ موبائل لو نا, موبائل کو کھولنے سے پہلے سوچو ہمیں دیکھنا کیا ہے, سوچو ہمیں اس کا استعمال کیا کرنا ہے, پھر سوچو کہ ہمیں اس سے فائدہ کیا ہوگا. اگر آپ کو لگتا ہے یہ فائدہ مند چیز ہے, آپ اسے دیکھو, فوراً بند کر دو, اس کے بعد اسے بند کرو. ارے سرکار کی بھی یہی نصیحت ہے. سرکار کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے, حضور نصیحت فرمائے. سرکار فرماتے ہیں اگر کسی کام کو کرنا چاہو نا, پہلے دیکھ لو اس کام میں بھلائی ہے کہ نہیں. اگر لگے اس کی آخر میں جو ہمیں اس کی بھلائی ملنے والی تو کر لو, اگر لگے کہ اس سے جو ہمیں نفع نہیں ملنے والا تو چھوڑ دو. اسی طریقے سے موبائل کو جب آپ ہاتھ میں لو, اگر لگے کہ اس سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے, ہمیں دیکھ رہا ہے, فائدہ حاصل کرو, پھر رکھ دو. آپ موبائل کو استعمال کرو, آپ کو موبائل استعمال نہ کر سکے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اور تو عزیزان گرامی, میں اپنے گفتگو کو اسے ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا البلاغ. میرے بولنے میں آپ کے سننے میں کسی قسم کی خطا ہوئی, میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں, اللہ ہمیں معاف کرے. اور میں چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ شعبان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے, تو آج ہماری خطاؤں کو بھی اللہ معاف فرما دے. آپ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے توبہ کریں. میں کہتا ہوں آج آپ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنے بڑے گناہوں کو یاد کریں اور دل میں شرمندگی کو ظاہر کریں. پھر انشاءاللہ پھر ہم سب ایک ساتھ توبہ کریں گے. اللہ چاہے تو ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا. تھوڑی دیر کے لیے اپنے سروں کو جھکا لیں اور اپنے بڑے گناہوں کو یاد کریں. انشاءاللہ اس کے بعد اپنی نئی زندگی کا شروعات کرنا, اللہ آپ کے پچھلے خطاؤں کو معاف فرما دے گا, کیونکہ وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے گناہوں کو یاد کریں. چلے پڑھیں توبہ
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.